دن سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول اللہ کی محبتوں کا محور اور مرکز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مبارک ہے۔ سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کے خاص الخاص اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم ہمیں یہ تاکید کرتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے مسلمانوں، اے انسانوں، میں تم سے اس تبلیغ کے بدلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، ماں سوائے اس کے کہ میرے اہل خانہ کے ساتھ مودت سے پیش آنا، میرے اہل خانہ کے ساتھ احترام سے پیش آنا۔ تو یہ آیت اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا یہ ایمان کے بنیادی اوصاف میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی مومن ہونے کا دعویٰ دار ہے اور اہل بیت رسول کو اور خاص الخاص اہل بیت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، نبی اسلام کے ازواج مطہرات، سیدنا امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی عزت و آبرو کا خیال نہیں رکھتا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس آدمی کا ایمان کسی بھی صورت میں کامل اور مکمل نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا مرکز و محور ہمیشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے 7 اولادیں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ باقی تمام اولادوں کا وصال ہو گیا نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں بھی۔ آخری سالوں میں سوائے سیدہ فاطمہ کے کوئی اور اولاد زندہ نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وصال کے وقت نبی علیہ السلام سے چند گزارشات کی تھی۔ ان میں سے ایک گزارش یہ بھی تھی کہ فاطمہ کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھیے گا، کیونکہ یہ میری اولاد میں سے سب سے چھوٹی اولاد ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ السلام کی محبوب زوجہ تھیں، اس وجہ سے بھی نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ کا ایک درجہ زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی علیہ السلام کے ادب و احترام کا، نبی کریم کی اطاعت کا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین مبارک کی مکمل اطاعت کا ہر لحاظ سے خیال رکھا کرتے تھے۔ ترمذی وغیرہ احادیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا اس طرح ادب و احترام سے پیش آتی کہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیتی، سلام کے بعد نبی علیہ السلام کو اسی نشست پر بٹھاتی جس جگہ پر پہلے بیٹھی ہوتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہو کر محض گفتگو ہو جاتی۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل کچھ یوں تھا کہ آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا بوسہ لیتے، سلام کے بعد اسی جگہ پر سیدہ کو بٹھا لیا کرتے تھے جس جگہ پر پہلے خود رسول اللہ تشریف رکھتے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوا کہ چھوٹا بڑے کے لیے ادباً اگر کھڑا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بڑا چھوٹے کے لیے شفقتاً کھڑا ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ فاطمہ کے لیے یہ شفقت فرماتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، آج میرے پاس وہ فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ جس نے اللہ سے میری زیارت کی درخواست کی تھی، آج تک وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو اجازت مل گئی، وہ میری زیارت کے لیے آیا اور خصوصی پیغام بھی لے کے آیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ نے فاطمہ کو تمام جنتی خواتین کے سردار بنا دیا ہے۔ یہ پیغام لے کے آیا فرشتہ۔
اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ محبوب بیٹی سفر میں، حضر میں، تکلیف میں، مصیبت میں، راحت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتی ہے۔ احادیث اور سیر کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب کفار مکہ نبی علیہ السلام کو تکالیف دیا کرتے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی والدہ سیدہ خدیجہ کے بعد نبی علیہ السلام کی ڈھارس بنایا کرتی تھی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف آپ سے دور کیا کرتی تھی۔ سیر کی کتابوں میں اذیت اور تکلیف کے واقعات میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کفار مکہ کی ایک طرف مجلس لگی ہوئی ہے، عقبہ بن ابی معیط بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، بڑے بڑے سرداران مکہ بھی ہیں۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اس پیغمبر کو کون تکلیف پہنچائے گا؟ عقبہ بن ابی معیط کہتا ہے میں۔ ابو جہل کہتا ہے فلاں گھر میں اونٹ ذبح ہوا ہے، گندگی سے بڑی ہوئی اوجری موجود ہے، اگر تم طاقت صرف کرو تو وہ اوجری اٹھاؤ اور یہ جب سجدے میں جائے اس پر لا کر رکھ دینا۔ عقبہ بن ابی معیط جیسا بدبخت کھڑا ہوتا ہے، اونٹ کی اوجری لاتا ہے، طاقت صرف کرتا ہے، نبی علیہ السلام جب سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ کفار مکہ یہ دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو معلوم ہوتا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، گندگی آپ سے دور کرتی ہیں اور کفار مکہ کے لیے بد دعا کرنے لگتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام انہیں منع فرما دیتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ تکالیف میں بھی نبی علیہ السلام کی ڈھارس بناتی تھی، اور ان کا کردار وہی تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کردار تھا۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ویسے غم گساری کی ہے جیسی غم گساری ان کی والدہ سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کی کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے نبی اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اسے راضی کیا اس نے اللہ کے نبی کو راضی کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی اور نکاح کا واقعہ بھی اہل سیر اور اہل تاریخ اور اہل حدیث کا ایک خاص موضوع رہا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سے 16 برس کے قریب ہوئی تو مختلف بادشاہوں نے، ان کی اولادوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے اور نبی علیہ السلام کے خصوصی اصحاب نے نکاح کا پیغام دیا۔ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور فرمایا میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی گزارش کی۔ سیر کی کتابوں میں ہے کہ آپ کی لونڈی نے آپ کو کہا کہ آپ جائیں نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگ لے، آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ سیدنا علی کے ذہن میں یہ تھا کہ ابوبکر عمر جیسی شخصیات کو نبی علیہ السلام نے ابھی جواب نہیں دیا، بڑے بڑے سرداران ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے رشتہ قبول نہیں کیا، تو پتہ نہیں میرے لیے بھی قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ بہرحال لوڈی کے کہنے پر نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں اس وقت نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے۔ سیدنا علی نے آ کے جب دستک دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، اللہ کا ایک محبوب بندہ میری بارگاہ میں حاضری چاہتا ہے، وہ میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد ہے، علی المرتضیٰ ہے، دروازہ کھولیے۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میں اس طرح دروازے کی طرف لپکی کہ ہو سکتا ہے کہ ٹھوکر کھا کے گر جاتی، اتنی اشتیاق اور محبت کے ساتھ میں دروازے کی طرف لپکی، دروازہ کھولا، لیکن علی المرتضیٰ کی شرم و حیا کا معاملہ یوں تھا کہ وہ دروازے پر کھڑے رہے جب تک میں صحن کو پار کر کے اپنے کمرے میں نہ گئی۔ جب اپنے کمرے میں آ گئی پھر علی المرتضیٰ نے دروازے کو کھولا اور اندر تشریف لائے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے۔ شرم و حیا کا معاملہ یہ تھا کہ گفتگو نہیں کر سکے کہ یا نبی اللہ مجھے رشتہ چاہیے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی لگتا ہے کسی خاص کام حاصل ہوئے ہیں۔ عرض کہ ہاں یا نبی اللہ، میں کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے حاضر ہوئے ہیں؟ عرض کہ یا نبی اللہ یہی معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فاطمہ کا نکاح تم سے کر دیا ہے، تو کوئی چیز تمہارے پاس ہے حق مہر میں دینے کے لیے؟ عرض کیا میرے پاس گھوڑا ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے۔ تو میں گھوڑا اور تلوار تو جہاد کے لیے ہیں، البتہ زرہ جو ہے اس کو تم فروخت کر دو اور رقم میرے پاس لے آؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ زرہ کو فروخت کرنے کے لیے گئے، سیدنا عثمان غنی
ذوالنورین نے وہ زرہ خرید لی 400 درہم میں، اور زرہ خریدنے کے بعد پوچھا کہ زرہ فروخت کیوں کی ہے؟ کہا کہ فاطمہ کے حق مہر کے لیے۔ کہا کہ یہ زرہ آپ مجھ سے ہدیہ کے طور پہ لے لیجیے۔ پہلے زرہ خریدی، رقم دے دی، اور بعد میں زرہ بھی واپس کر دی۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، اور یہ سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ کی آپس میں شفقت اور محبت ہے۔ زرہ بھی واپس دے دی، رقم بھی دے دی۔ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا بلال کو نبی علیہ السلام نے کچھ رقم اس مہر کی رقم میں سے دی کہ جائیے اور کچھ سامان خرید لائیے۔ وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی بھی ولی اور نگران نہیں تھا، یہ خود نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب بہت عیالدار تھے، تو کچھ بچوں کو سیدنا عباس نے اور حمزہ نے لے لیا، اور عقیل نامی بچے کو ابو طالب نے خود اپنے پاس رکھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کو نبی علیہ السلام نے اپنی پرورش میں لے لیا، تاکہ آپ کے چچا کو بچوں کی پرورش کے حوالے سے کچھ بوجھ محسوس نہ ہو۔ تو جناب علی المرتضیٰ شروع سے ہی نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا شمار بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیات میں ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کا شمار سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین میں ہوتا ہے، اور سیدنا ابوبکر کیونکہ بچپن کے دوست تھے اس لیے ان کا شمار سب سے پہلے ایمان لانے والے نوجوان مردوں میں ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے گھر میں ہی پلے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود ایک گھر ان کے لیے خرید فرمایا، اور اس کو سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود تیار کیا، اور اس گھر کے اندر ہم نے مدینے کے باہر سے ریت اور مٹی منگوائی اور اس کو گھر کے اندر بچھا دیا، فرش کے طور پر اسے بچھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ رقم مہر کی دی، حضرت صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو اور حضرت بلال کو بھیجا، فرمایا فلاں فلاں چیزیں خرید لاؤ۔ ایک چکی خریدی، ایک چارپائی خریدی، اور اس چارپائی کے اوپر جو گدا تھا وہ کھجور کی چھال کا تھا، کھجور کے پتے اس کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک پانی کے لیے برتن خریدا۔ یہ چند چیزیں خریدی اسی مال میں سے جو حضرت علی نے بطور حق مہر دیا۔ کچھ مال نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو بھی بھجوا دیا، اور اس سے پہلے حق مہر کی رقم لانے سے پہلے جب حضرت علی پیغام نکاح لے کے آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے اس کا ذکر کیا، تو سیدہ فاطمہ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جان لیا کہ فاطمہ اس نکاح پر راضی ہے۔ جب حق مہر کی رقم بھیجی، مسجد نبوی میں یہ سارا معاملہ ہوا، نبی علیہ السلام نے وہیں پر نکاح پڑھا، خطبہ نکاح ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی جو تقریب ہے یہ مسجد میں سنت ہے، اور اگر مسجد میں یہ تقریب ہو تو بہت ساری خرافات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ ناچ گانا اور ڈول باجے، اس طرح کی خرافات سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ برات کا تصور اور بہت وسیع برات لے کے آنا، یہ تصور اسی وقت ختم ہوگا جب ہم اصل دین کی طرف پلٹیں گے۔ نکاح مساجد میں ہوں گے تو یہ خرافات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ نکاح میں آج کل ہمارے ہاں صرف اور صرف 3 چیزیں جو سنت کے مطابق ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ نکاح ہوتا ہے جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، خطبہ نکاح ہوتا ہے۔ دوسری چیز چھوارے تقسیم ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ولیمہ کیا جاتا ہے۔ صرف یہ 3 چیزیں سنت ہیں، باقی تمام چیزیں خرافات ہیں جو بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کے اندر آہستہ آہستہ شامل کی، اور خصوصی طور پہ ہمارا جو پاک و ہند کا کلچر تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، اس لیے ہم نے یہ ساری چیزیں خود بخود ان کو ہم نے لے لیا اور اس کو دین سمجھ کے ہم نے اس کے اندر شامل کر لیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کا نکاح ہو جاتا ہے، اور حق مہر کی رقم کی وہ چیزیں نبی علیہ السلام خرید فرماتے ہیں۔ سیدہ زینب کو کچھ نہیں دیتے، سیدنا ام کلثوم کے نبی علیہ السلام نے جب نکاح کیا تو ان کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ سیدہ رقیہ کا نکاح کیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ جب کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح کرتے ہیں تو کچھ چیزیں خرید کے دیتے ہیں اسی حق مہر کی رقم سے جو حضرت علی لاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، حضرت علی نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے تھے، ان کے گھر میں سامان خورد و نوش بھی نہیں تھا، ضروریات کی چیزیں بھی نہیں تھیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شفقت کے طور پہ چچا زاد بھائی سمجھتے ہوئے، اپنے زیر پرورش سمجھتے ہوئے کچھ سامان سیدنا علی کو خرید کر دیا۔
اور اگر کوئی آدمی اس سے دہیج ثابت کرے تو اس کو چاہیے کہ دہیج اسی رقم میں سے دے جو حق مہر کی رقم ہو، اور اگر کوئی دہیج اس سے ثابت کرے تو اس کو چاہیے کہ اتنا ہی دے جتنا نبی علیہ السلام نے دیا۔ دہیج کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً ہمارے علاقے کی ایک رسم ہے۔ اب دیکھنے عرب میں کوئی دہیج نہیں دیا جاتا، تو یہ خاص ہمارے علاقے صرف اور صرف پاک و ہند کی یہ رسم ہے، بلکہ افغانستان میں بھی اس رسم کا نام و نشان نہیں ہے، عرب میں بھی اس رسم کا نام و نشان نہیں ہے، انڈونیشیا جو اسلام کا گہوارہ ہے اور سب سے بڑا ملک ہے وہاں پر بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے، یورپ میں بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف دہیج ہمارے ہاں یہ پاک و ہند کے علاقے میں ہے، کیونکہ یہ علاقہ شروع سے ہی بچیوں کو ان کا حق نہیں دیا کرتا تھا وراثت میں، تو جو کچھ بھی دیتے دان دہیج وہ دے کے بیچ دیا کرتے تھے کہ بس اب تمہارا اس گھر سے کھانا پینا ختم ہوا، کیونکہ ہندو مت کے اندر ہندوؤں کے ہاں بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کی وراثت یہی ہے کہ شادی کے وقت ان کو دان دہیج دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر نام اس کا دیکھیں دان اور دہیج، دان کہتے ہیں کچھ صدقہ خیرات دینے کو، اور دہیج آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سامان دینے کو کہا جاتا ہے، تو یہ وہ کہا کرتے تھے کچھ صدقہ کچھ خیرات کچھ اضافی چیزیں بیٹی کو دے کے گھر سے بھیجیں تاکہ بعد میں یہ وراثت میں حصہ دار نہ ہو۔ تو اسلام نے کیونکہ عورتوں کو وراثتی حقوق دیے ہیں، اس لیے اسلام کے ہاں دہیج کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں اپنا گڑھا ہوا مسئلہ ہے۔ تو سیدھا فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا، نبی علیہ السلام نے فرما دیا علی میرے آنے سے پہلے تم نے فاطمہ کے پاس نہیں جانا۔ نبی علیہ السلام نماز کے بعد سیدنا علی کے گھر جاتے ہیں، پانی کا پیالہ پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر دم کرتے ہیں، کچھ پانی حضرت علی پر چھڑکتے ہیں، کوئی سیدہ فاطمہ پر چھڑکتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اپنی زوجہ کے پاس جانا تو یہ کہنا بسم اللہ والبرکۃ للہ، یہ الفاظ بولنا۔ نبی علیہ السلام کی انہی دعاؤں کی برکتوں سے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو سیدنا علی المرتضیٰ داماد کو وہ اولاد نصیب ہوئی کہ آج تک دنیا بھر میں ایسی فرما بردار اولاد کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ سیدنا حسن نصیب ہوئے، سیدنا حسین جیسی اولاد نصیب ہوئی، سیدہ زینب جیسی اولاد نصیب ہوئی، حسنین نامی بیٹے نصیب ہوئے، لیکن وہ بچپن میں وصال کر گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انہیں دعاؤں کی برکتوں سے سیدنا امام حسن و حسین کی اتنی اچھی تربیت ہوئی کہ بعد میں وہ دین کے لیے ایک علم بردار شخصیتیں ثابت ہوئی۔ نبی مکرم سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر پہ جس گھر سے ہو کے جاتے تھے وہ سیدہ فاطمہ کا گھر تھا، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جس گھر میں جاتے وہ سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر تھا۔ نبی علیہ السلام ان سے راز و نیاز کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب وصال کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ زہرا حاضر خدمت ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ کا چلنا ہو بہو نبی علیہ السلام جیسا تھا، ان کی عادات ان کی اطوار ہو بہو نبی علیہ السلام جیسے تھی، گفتگو کا طریقہ بالکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ حاضر خدمت ہوئی، حاضر خدمت ہو کے نبی علیہ السلام سے سلام کلام ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کان نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس کے ساتھ منہ کے ساتھ لگا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں کی تو سیدہ فاطمہ زہرا رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کان پھر نبی علیہ السلام کے منہ کے ساتھ لگایا۔ نبی علیہ السلام نے پھر کوئی بات ارشاد فرمائی تو سیدہ فاطمہ مسکرا پڑی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے غم اور خوشی کو اتنا قریب اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ بات کیا ہے؟ کہا یہ نبی علیہ السلام کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو کچھ عرصہ بعد سیدہ عائشہ نے پھر سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اس دن کا معاملہ مجھے بتائیں، معاملہ تھا کیا؟ پہلے آپ رو پڑی پھر آپ مسکرائی۔ کہا نبی علیہ السلام نے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرا آخری وقت قریب آنے والا ہے، تو اس لیے میں رو پڑی، اور پھر فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے ساتھ ملاقات کرو گی، اور اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار اور تمہارے بچوں کو جنتی مردوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں اس وقت میں مسکرا پڑی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی محبتوں اور شفقتوں کا حال تھا جو سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا کی تکلیف کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے
کہ حضرت علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں ایک اور نکاح کا سوچا اور ذہن میں یہ لے کے آئے کہ فلاں خاندان یعنی ابو جہل کی بیٹی تھی، اس نے جمال میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، اس سے نکاح کا سوچا۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سخت تکلیف محسوس فرمائی اور آپ ممبر پر تشریف رکھتے تھے اور فرمایا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کو اس نکاح سے منع فرما دیا۔ حالانکہ مرد کے لیے 4 نکاح جائز اور درست شریعت نے قرار دیے، کیونکہ اس نکاح سے سیدہ فاطمہ کو تکلیف ہوتی، اور سیدہ فاطمہ کی تکلیف نبی علیہ السلام کی تکلیف تھی، اور نبی علیہ السلام کو وصیت دینا گویا اللہ کو وصیت دینا تھا، اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ کو آپ نے اس نکاح سے روک دیا۔ اور اسی وقت آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کو وصیت دینا مجھے وصیت دینا ہے، اور فاطمہ کی رضا میں میری رضا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور پر کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے۔ 3 رمضان مبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال اقدس ہوا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جمیع امت مسلمہ کی خواتین کو سیدہ فاطمہ جیسا کردار نصیب فرمائے اور ان جیسی دینداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔